الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله. بزرگوں اور بھائیوں، مسواک کرنی چاہیے. وضو سے پہلے ہر وقت مسواک کرنے کا حکم نہیں. مسواک حدیث میں مسواک کرنے کا حکم ہے نماز سے پہلے. نماز سے پہلے وضو سے پہلے بازا ہر وقت. خطرے کیا آفت ہے، کیا مصیبت ہے. اور غیار برا سمجھتے ہیں اسے. ہندو عیسائی کیا بدتمیزی کرتے ہیں، جبکہ شریعت کا یہ حکم نہیں ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ نماز سے پہلے مسواک کرو. نماز سے پہلے کا مطلب نماز سے پہلے جو وضو کرو اس سے پہلے مسواک کرو. وہی مسواک کرنے کی ایک جگہ ہے. اسی طرح سے بازا مسواک یہاں لگائے گا جتنا باہر رکھ ہے. یہ بھی بے تمیزی ہے. بے تمیز کی بات نہیں ہے، بے تمیز کی بات ہے. ارے بھیا جیب کی چھپا کر رکھو، یہ کوئی دکھانے کی چیز یہ دکھا رہے. اس سے دوسروں کی نظر میں اسلام کی تہذیب کا نقشہ غلط پڑتا ہے. تو سمجھ لو ہمیں چاہیے اپنے عمل سے اسلام کی سیویلائزیشن کو بدنام مت کرو. یہ سورہ احزاب کی چند آیتیں، ان آیات کو مختصر شرح کے ساتھ، لمبی تفسیر نہیں، مختصر، تاکہ آیتیں آپ کو یاد رہنے کہ اللہ نے کیا فرمایا. میرا کہنا بیکار ہے، اللہ کیا فرمایا اسے سمجھے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. ہم ہی تو ہیں. اور وہاں جو بات آگے کہی جاتی وہ ہم سے کہی جاتی، سارے انسانوں سے نہیں کہی جاتی. تمام انسان اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تمام انسانوں سے باتیں کہتے ہیں. مگر یہ بات سب انسانوں سے نہیں کہی جاتی، صرف ان انسانوں سے کہی جا رہی ہے جو اللہ پر ایمان لائے ہیں. اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے ہیں، ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ان کے طریقے پر پڑ گئے ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو بے حد یاد کرو. بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے کے کم سے کم زیادہ سے زیادہ، کم سے کم کوئی حد نہیں.
تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ہر سانس کے ساتھ اللہ نکلے. کوئی سانس اللہ سے خالی نہیں جانا چاہیے. اس کو کہتے ہیں پاس انفاس. پاس یعنی خیال رکھو. پاس و لحاظ کرنا کہتے ہیں. پاس و لحاظ کرنا وہ پاس ہے، خیال رکھو. اور انفاس نفس کی جمع ہے، سانسوں کا خیال رکھو. کوئی سانس اللہ کے بغیر نہیں نکلنا چاہیے. سانس کسے کہتے ہیں؟ حیوانات. ہم سب حیوانات ہیں، جاندار مخلوقات. حیوانات باہر سے ہوا اندر لیتے ہیں، پھر پھیپھڑے میں سے خراب مادہ اس ہوا میں شامل ہو کر پھر سانس کو باہر کر دیتے ہیں. جب سانس لو تو کہو، آواز نہیں آنی چاہیے، بغیر آواز کے کہنا. سانس باہر پھینکو تو کہو اللہ 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 ہی سب کچھ، اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی سب کچھ. سانس اندر لو تو اللہ کو، مگر یہ الفاظ جو زبان بھی نہیں ہلنی چاہیے، آواز بھی نہیں پیدا ہونی چاہیے. یہ اللہ کو بے حد یاد کرنے کا، بہت زیادہ یاد کرنے کا آخری درجہ ہے. اور بڑا ہر ایک کے بس کا نہیں ہے. ہر دل ہوس کے لیے دار و رسن نہیں. ہر آدمی درجے سے نہیں پہنچ سکتا. لیکن اللہ کے بندے ایسے ہیں جو یہاں تک پہنچے ہیں، آج بھی زندہ ہیں. ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ جب سو جاتے ہیں تب بھی تم کان ان کے ناک کے قریب لے جاؤ تو تمہیں محسوس ہوگا، اللہ کے سب محسوس ہوگا. اللہ ایسے بندے ہیں آج بھی. بہرحال اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے کا آخری درجہ یہ ہے پاس الفاظ تک پہنچے. یہ جو پاس الفاظ تک پہنچتے ہیں اسی کا دوسرا نام ہے نسبت یادداشت. نسبت مانے اللہ سے تعلق ہو گئے. نسبت مانے اللہ سے تعلق ہو گئے. کتنا تعلق ہو گیا؟ اللہ کو بھولتا ہی نہیں. یادداشت، نسبت یادداشت یہ درجے پر پہنچ گیا کہ اللہ کو بھولتا ہی، اللہ کا تصور رہنے سے نکلتا ہی نہیں. تو نسبت یادداشت اور پاس الفاظ تقریباً ایک ہی چیز ہے. اور یہ جو تصوف میں ذکر کرواتے ہیں تو 12 تصویر، تو 12 ہی تصویر رہتی، اس کو نہیں بڑھاتے. اس کے بعد جو 13ویں تصویر ہے وہ 100 مرتبہ اللہ 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 اللہ، 100 مرتبہ تصویر. یہ 100 مرتبہ تصویر کو بڑھا کر لاکھوں تک لے جاتا ہے. 12 تصویر تو 12 ہی رہے. اور یہ جو 13ویں تصویر کو شمار نہیں کرتے، 13 تصویر نہیں کہتے، 12 تصویر کہتے. یہ 13ویں تصویر کو اس کو شمار اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اپنے لمٹ پر نہیں رہنی. آدمی کو ذوق پیدا ہو جائے، شوق پیدا ہو جائے، اس کے پاس ٹائم ہو، فرصت ہو، تو 12 تصویر تو 12 ہی رہے گی. اور یہ 13ویں تصویر اسے بڑھائیں گے. تو یہ 200 مرتبہ کر لو، 500 مرتبہ کر لو، 1000 مرتبہ کر لو، 10,000 مرتبہ کر لو. 10,000 نہیں، لاکھ مرتبہ تک لے جاتے ہیں. اور یہ اتنا لمبا کر کے کہتے ہیں اللہ 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 اللہ، لاکھ مرتبہ کہے گا تو کہاں سے ملے گا؟
بڑھاتے بڑھاتے 5 الفاظ تک لے جاتے ہیں. تصوف میں، احسان میں بڑھاتے بڑھاتے وہاں تک لے جاتے ہیں. بڑے اونچے سے اونچا درجہ ہے اللہ کو بے حد یاد کرنے کا، کم سے کم نہیں. بہت بات چیزیں ہوتی ہیں ان کا مینیمم ہوتا ہے، میکسیمم نہیں ہوتا. جیسے فی سبیل اللہ، جہاد کے لیے خرچ کرنا، اس کا ثواب 700 گنا مینیمم سے شروع ہوتا ہے اور میکسیمم ہے ہی نہیں. اللہ یضاعف لمن یشاء، یہ اس کا الٹا ہے. اس کا مینیمم نہیں، میکسیمم نہیں. مینیمم اللہ کو بہت ہی زیادہ یاد کرو. کتنی مرتبہ خود ہی طے کرو. اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا کسے کہتے ہیں خود ہی طے کرو. اور اس کا جو آخری درجہ ہے وہ میں نے بتلا دیا ہے. 5 الفاظ تک پہنچو، نسبت یادداشت تک پہنچو. یہ جو اللہ نے حکم دیا ہے یہ محسنین کے لیے دیا ہے. محسنین کے معنی نیکوکاروں کے لیے دیا ہے. نیکوکار، اچھے کام کرنے والوں کو لیے دیا. دیکھو قرآن و حدیث میں تصوف لفظ نہیں ہے کہیں بھی. 2 لفظ قرآن و حدیث میں ہیں. قرآن و حدیث میں تو ہے احسان، اس سے محسن. اور حدیثوں میں ہے لفظ زہد اور زاہد. حدیث کی کتابوں میں جو ابواب آتے ہیں ابواب زہد آتے ہیں. تو احسان اور زہد یہ حدیث قرآن و حدیث میں ہے. تو جو قرآن میں لفظ ہے وہ میں سمجھا رہا ہوں کہ جو محسنین ہیں، اچھے کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ اللہ کا ارشاد ہے، وظیفہ ہے کہ تمہیں اللہ کا بے حد ذکر کرنا. ذکر کرتے کرتے یہ تمہاری آخری منزل ہے، یہاں تک پہنچے. لیکن خطاب جو تھا یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان سے سبھی لائے مومنین. تو اس لیے عام مومنین کے تعلق سے اگلی آیت آئی وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اور اللہ کی پاکی بیان کرو. یہ اللہ کی پاکی بیان کرو یہ آپ کا مضمون ہے. پاکی بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں کوئی عیب نہیں، کمی نہیں، یہ بیان کرو. اور دوسرا آتا ہے اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی خوبی بیان کرو کہ اللہ میں سارے کمالات جمع ہیں. اب وہ مل کر کے مضمون مکمل ہوگا. کوئی بھی ذکر کرو. نماز میں یہ 2 چیزیں ہیں، اللہ کی تعریف اور اللہ کی پاکی. تو فرمایا کہ اللہ کی پاکی بیان کرو یعنی نماز پڑھو. صبح تڑکے، بکرا، اور زوال سے لے کر رات چھانے تک. اس میں 4 نمازیں رکھی ہیں، اس میں 1 نماز رکھی ہے. یہ عام مسلمانوں کے لیے بتایا. عام مسلمان اتنا کر لیں تو ان کے لیے کافی ہے. اور پہلے جو کہا تھا کہ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو، یہ مومنین کے لیے بھی صاف تھا. ان کو ذکر بڑھاتے بڑھاتے یہاں تک پہنچنا ہے. پر عام مومنین کے لیے یہ ہے کہ صبح تڑکے فجر کی نماز پڑھو اور زوال سے لے کر رات چھانے تک وقت سے جو 4 نمازیں رکھی گئی وہ پڑھو. یہ ملک ہے وائے، یہ وائے کا ملک ہے. کیوں اللہ کا بے حد ذکر کیوں کریں؟ 5 نمازیں کیوں پڑھیں؟ تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے اور وہی مجھے سمجھانا ہے. جواب یہ ہے کہ مومنین کے ساتھ اللہ کا برتاؤ کیا ہے اسے دیکھو. اس کے جواب میں تمہارا برتاؤ اللہ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تم خود ہی فیصلہ کرو.
وہ کرتا ہوں، یہی ہونا چاہیے کہ پانچ نمازیں پابندی سے پڑھو عام مسلمان، اور خواص اللہ کو ذکر کرتے کرتے یہاں تک پہنچے۔ اللہ کا جو مومنین کے ساتھ برتاؤ ہے اس کا جواب یہی ضابطہ قرآن میں ہے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرے تو آپ کو اس سے اچھا معاملہ کرنا ہی چاہیے، کہ نیچر کی فطری ضابطہ ہے۔ بس اللہ، اب تم دیکھو اللہ کا مومنین کے ساتھ کیا برتاؤ ہے، پھر تم سوچتی ہو کہ جب اللہ کا مومنین کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو مومنین کا اللہ کے ساتھ یہ معاملہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ فرماتے ہیں هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ وہ ہستی ہیں جو تم پر یعنی مومنین پر، کہ تم پر یعنی مومنین پر درود بھیجتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے بھی تم پر درود بھیجتے ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ اس طرح کا مضمون آقا نامدار سرکار مدینہ کے تعلق ہی سے قرآن میں آیا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے اس پیغمبر پر درود بھیجتے۔ یہ بھی آیت سورہ احزاب ہی میں سے ہے، جو میں آیتیں پڑھ رہا ہوں اسے دو رکوع کے بعد ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی ہے کہ یہ انداز صرف آقا کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے، حالانکہ یہ نہیں انداز، یہ انداز سب مومنین کے ساتھ ہے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ وہ ہستی ہے جو تم پر درود بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی تم پر درود بھیجتے ہیں۔ درود یہ فارسی لفظ ہے، صلاح یہ عربی لفظ ہے، اور اردو میں کوئی لفظ نہیں، یہی فارسی کا لفظ اردو میں آیا ہے، درود شریف۔ درود کے کیا معنی ہے؟ خاص الخاص مہربانی۔ جس سے زیادہ بڑی کوئی مہربانی ہے ہی نہیں، خاص الخاص مہربانی کا نام ہے درود۔ اللہ تم پر درود بھیجتے ہیں یعنی خاص الخاص مہربانی تم پر اتارتے ہیں، اور فرشتے بھی تم پر درود بھیجتے ہیں۔ فرشتے کہاں سے درود بھیجیں گے؟ ان کے پاس خاص الخاص مہربانی ہے کہاں؟ فرشتوں کے پاس کہاں مہربانی رکھتی ہو؟ تو مہربانی کے مالک ہے، مہربانی کے مالک تو اللہ ہی ہیں۔ اس لیے علماء نے کہا کہ فرشتے دعا کرتے ہیں، فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اپنی خاص مہربانی مومنین پر نازل کرنا۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، یہ اللہ مہربانی کیوں نازل کر رہے ہیں، درود تم پر درود کیوں بھیجتے ہیں، فرشتے مہربانی کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہیں ڈارک نیس میں سے، اندھیریوں میں سے، ایک اندھیری نہیں کم از کم 3 اندھیریوں میں سے نکال کر لائٹ میں، لائٹ ایک اندھیریوں سے نکال کر لائٹ کا لانا چاہتے ہیں۔ لیخرجکم من الظلمات جمع آیا، تاریکیوں میں سے نکال کر الی النور، نور ایک لائٹ ایک۔ یہ اندھیریاں کیا ہیں؟ نور کیا ہے اسے پہلے سمجھیں۔ نور ہدایت، نور اسلام۔ اس نور اسلام کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اندھیریاں ہی اندھیریاں۔ ان اندھیریوں میں اللہ تمہیں بھٹکتا نہیں چھوڑنا چاہتے، ان میں سے نکال کر تمہیں نور اسلام میں لانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ بھی درود بھیجتے ہیں تم پر، فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں تمہارے لیے۔
پہلے سمجھ لو کہ یہ جو لائٹ ہے یہ نور ہدایت، یہ نور ہدایت مسجدوں میں اور نمازوں سے حاصل ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے یاد زبان دل و دماغ سے ختم ہو گئی، غفلت ہو گئی اور تاریخ کے اندھیریاں بچا گئے۔ آپ سوچئے وہ بہت گہرا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے وہ بندے جو کم سے کم 5 نمازیں پابندی سے پڑھتے ہیں، اور اللہ کے وہ بندے جو ذکر کے اندر مشغول ہیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کو دنیا کے کسی ملک میں کسی خطے میں کیسے گندے سے گندے ماحول میں رہیں، ان پر گندے ماحول کا کوئی اثر نہیں۔ وہ اسلام کے لائٹ میں رہیں گے، اسلام کے نور میں رہیں گے، اسلام کی نوشی میں رہیں گے۔ ان اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو تاریکیوں سے نکال کر نور میں لاتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا برتاؤ ہے دنیا میں، دنیا میں اللہ کا یہ برتاؤ ہے تو مومنین کو تاریکیوں سے طرح طرح کے اندھیریاں، گمراہیاں، یہ جتنی گمراہیاں ہیں یہ سب اندھیریاں ہیں، ہدایت نور ہے، لائٹ ہے، تو طرح طرح کی گمراہیوں میں سے نکال کر اللہ تعالیٰ تمہیں اس نور ہدایت کی طرف لاتے ہیں۔ دنیا میں تمہارے یہ اللہ کا تمہارے ساتھ یہ برتاؤ، یہ معاملہ ہے، اور دوسری جب زندگی شروع ہوگی تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن تمہاری اللہ سے ملاقات ہو اس دن اللہ تمہیں سلام کریں گے۔ ہم اللہ کو سلام کریں گے نہیں، اللہ تمہیں سلام کریں گے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام۔ دیکھو مسئلہ یہ ہے، مثلا درسگاہ میں طلبا بیٹھے ہوں اور استاد آئے، جو استاد آئے وہ سلام کرے، درسگاہ میں جو طلبا بیٹھے ہیں، لیکن جب ہم درسگاہ میں پہنچے تو سارے لوگ سلام کرتے، عزت میں، احترام میں، عقیدت میں، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، رسپیکٹ میں، تعظیم اور احترام میں۔ تو قیامت کے دن جب بندے اللہ سے ملاقات کریں گے، مومن بندے اللہ سے ملاقات کریں گے تو بندے سلام کریں، اس سے پہلے اللہ ان کو سلام کرے۔ سوچو مومنین کا کیا مقام مرتبہ ہے آخرت میں، کتنا بڑا مقام مرتبہ ہے آخرت میں، اللہ انہیں سلام کر رہا ہے۔ آخرت میں یہ برتاؤ ہوگا، اللہ کا مومنین کے ساتھ یہ برتاؤ ہوگا، اور اعد لهم اجرا کریما، اللہ نے مومنین کے لیے عزت والا بدلہ تیار کر کے رکھا ہے، جنت۔ یہ مومنین کی ایمان و اعمال صالحہ کا بدلہ ہے، اجرت ہے۔ دنیا میں اعمال کی اجرت نہیں ہے، اجرت آخرت میں، اور یہ اجرت عزت والی اجرت ہے۔ دیکھو ہم ملازم رکھتے ہیں، شام کو جب چھٹی ہوتی ہے تو ہر ایک کو دہاڑی دیتے ہیں، لے بھائی $50، لے بھائی $50، لے بھائی $50۔ اس میں کوئی احترام سے نہیں دیتے ہیں۔ فقیر کو تو یوں پھینکتے ہیں، لے، دوسرے پھینکتے ہیں، ان کو پھینکتے نہیں ہیں، تو احترام سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ دل میں کام کیا ہے، وہ ان کی جو دہاڑی دیتے ہیں تو کوئی احترام سے نہیں دیتے، وہ دیتے ہیں، لیکن بندوں نے جو دنیا میں کام کیا ہے اس کی جو اجرت اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کی شکل میں دیں گے تو وہ اجرت عزت والی اجرت ہوگی۔ اللہ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور تیار کر کے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے عزت والا بدلہ، اجر، بدلہ۔ ہمارے دنیا کے کاموں کا بدلہ تیار کر کے رکھا ہے، عزت والا بدلہ۔
یہ اللہ کا دنیا میں برتاؤ ہے مومنین کے ساتھ، اور یہ اللہ کا آخرت میں برتاؤ ہوگا مومنین کے ساتھ۔ بس اس صورتحال میں تم سوچو تمہارا برتاؤ اللہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہوتا ہے، نیکوکاری کا بدلہ تو نیکوکاری ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے دو حکم دیے، ایک خاص بندوں کو، ایک عام مومنین کو۔ خاص بندوں کو حکم دیا کہ اللہ کا بے حد ذکر کرو، اور عام بندوں کو حکم دیا کہ 5 نمازیں پابندی سے پڑھو، اور فائدہ یہ ہوگا کہ تم دنیا کے اندھیریوں میں، تاریکیوں میں، گمراہیوں میں اگر رہے ہو تو گمراہیاں تمہیں اثر تم کو متاثر نہیں کریں گے، تم کو اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی برکت سے ان گمراہیوں سے نکال کر لائٹ میں لائے۔ یہ چھوٹا سا ایک مضمون ہے، ہمیں آج کہیں جانا بھی ہے، اس لیے ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اس لیے گویا آخری نصیحت وصیت یہ سمجھو، جو آخری نصیحت اور وصیت ہے وہ یہ سمجھو کہ اللہ کے خاص بندے بڑھو، اللہ کا ذکر کرتے 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 پہنچو کہیں سے کہیں منزل، میں نے آخری منزل بتا دی وہاں تک پہنچو۔ اور عام بندوں کے لیے جو نصاب ہے، کورس ہے، کورس عام بندوں کے لیے یہی کورس ہے، پابندی سے 5 نمازیں پڑھو۔ آج کل دنیا کے کسی ملک کا ماحول اچھا نہیں ہے، ہر ملک کا ماحول گندا ہے۔ کوئی امریکہ اور یورپ کا صورتحال بگڑی ہوئی نہیں ہے، دنیا کا ہر خطہ بگڑا ہوا ہے۔ ان گمراہیوں سے اگر تم جانتے ہو کہ اسلام کی روشنی میں آؤ تو اس کی طریقے یہی دو، بے حد ذکر کرو، 5 نمازیں پابندی سے پڑھو۔ وآخر دعوانا ہاں بھائی درود شریف پڑھو۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم۔ یا الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر وقت آپ کو یاد رکھنے والے بندے اور بندیاں بنا دیں، یا اللہ ہم ہر وقت آپ کو یاد کریں، کسی وقت نہ بھولیں۔ اے میرے مولا کم سے کم 5 نمازوں کو پابندی سے پڑھنے والا ہم کو، مردوں کو اور عورتوں کو، سب کو اس کا پابند بنا دے۔ یا اللہ دنیا کے کام تو چلتے ہی رہیں گے، مگر ان کاموں کے ساتھ اس کا اہتمام کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مجمع میں جو مرد یا جو عورتیں بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ، جو کسی ٹینشن میں ہیں میرے مولا ان کے فکر و افکار و ہموم کو دور کرنا۔ یا اللہ جو کسی حاجت مند ہیں یا اللہ ان کی تمام ضرورتیں غیب سے پوری کرنا۔ یا الہ العالمین یہ ماہ مبارک ہے، پہلا عشرہ چل رہا ہے جو رحمت کا عشرہ ہے، میرے مولا اپنی مہربانی سے ہمیں بڑا حصہ عطا فرما، تاکہ درمیانی عشرے میں ہماری مغفرت ہو جائے اور آخری عشرے میں ہمیں جہنم سے رستگاری مل جائے۔ میرے مولا اس پہلے عشرے میں ہمیں رحمتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ اس مہینے کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ زندگی غفلت میں گزر جاتی ہے، میرے مولا ہمیں ہوش عطا فرما کہ ہم وقت کی قدر پہچانیں۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، اور
تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت، یا اللہ اس مسجد کو ببرکت پیدا کرو، یا اللہ اس مسجد میں جو اعمال ہوتے ہیں ان اعمال میں برکت پیدا کرو، یا اللہ جو بندے اس مسجد میں تیرے ذکر میں لگے رہتے ہیں میرے مولا ان کو وصل کی دولت سے مالا مال، یا اللہ جو لوگ اس مسجد کا تعاون کرتے ہیں ان کے مال میں، جان میں، حال میں، اولاد میں برکت پیدا کرو، یا اللہ اس شہر کو قبول فرما، اس شہر کے تمام مسجدوں کو قبول فرما، یا اللہ اس شہر کے تمام انسانوں کو نور ہدایت سے مالا مال، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین۔